میں قربان یا رسول اللہ، میں قربان یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم آپ کو ایک بہت ہی زبردست سا معجزہ سنانے جا رہے ہیں۔ یوں تو نبی پاک کے سارے ہی معجزات بہترین ہیں، لیکن آج میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ معجزہ سنانے جا رہا ہوں۔ بہت سارے بچوں کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ وہ کام جو عادتاً ناممکن ہو، جیسے مردوں کو زندہ کر دینا، اسی طرح سے ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹا دینا، اسی طرح سے انگلیوں سے چشمے جاری کر دینا، اسی طرح سے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ہیں۔ یعنی ایسے کام جو عادتاً ناممکن ہوں اور نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کی سپورٹ میں ظاہر ہوں، تو اسے ہم معجزہ کہتے ہیں۔ تو یہ ہم نے آپ کو معجزے کی تعریف بتائی۔ اب میں آپ کو بہت انٹرسٹنگ ایک معجزہ سناتا ہوں، اور وہ معجزہ کس بارے میں آپ کو پہلے یہ بتاؤں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ایسی اتھارٹی دی تھی، اللہ نے ایسی قدرت دی تھی، تو جاندار چیز تو جاندار نبی پاک بے جان کی زبان بھی سمجھ لیتے تھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب بے جان سے کچھ فرماتے تو وہ اس پر عمل بھی کر لیا کرتے تھے۔ تو ہے نا انٹرسٹنگ۔ تو ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سفر پر تھے۔ ایک اعرابی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اسلام کی دعوت دی تو وہ کہنے لگا کہ آپ کے نبی ہونے پر کوئی گواہ بھی ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ درخت جو میدان کنارے پر ہے یہ میری نبوت کی گواہی دے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کو بلایا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پیارے بچوں جیسے ہی اس درخت کو بلایا نا، تو حیرت انگیز طور پر وہ درخت زمین چیرتا ہوا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور بآواز بلند زور سے 3 دفعہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درخت کو اشارہ کیا تو وہ واپس چلا گیا۔ یہ سارا معجزہ دیکھ کر وہ اعرابی جو تھا وہ مسلمان ہو گیا، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور یہاں تک کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل تو ہوا، اور اس کے بعد اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ کو بوسہ دیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پاؤں کو بھی بوسہ دینے کی اس کو سعادت مل گئی۔ تو ایسے پیارے پیارے معجزات ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ کیا بے جان چیزیں بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنتے اور سمجھتے ہیں؟ جی ہاں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ایسی قدرت عطا کی تھی کہ وہ بے جان جو چیزیں ہوتی ہیں نا ان کی باتیں سنتے بھی تھے اور سمجھتے بھی تھے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ذرا غور کیجئے، درخت عموماً بہت بڑا ہوتا ہے نا، اور اگر وہ اپنی جگہ سے کٹ جائے تو دوبارہ لگ بھی نہیں سکتا، لیکن یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا۔ درخت تو اتنا بڑا ہوتا ہے، اس کی شاخیں اتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں، وہ ایک دفعہ نکل جائے تو دوبارہ کیسے لگ سکتا ہے؟ یہ چونکہ عادتاً یہ کام ناممکن ہے، تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے ارشاد فرمایا تو وہ درخت اپنی جگہ چھوڑ کر اپنی شاخیں اٹھا کر نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، پھر نبی پاک اسے اشارہ فرماتے ہیں تو وہ واپس چلا جاتا ہے۔ تو یہ شان ہے میرے آقا کی، یہ شان ہے میرے آقا کی پیارے پیارے بچوں۔ درخت تو درخت، بے جان چیزیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں سنتی اور سمجھتی بھی تھی۔ تو کیوں نہ ہم اپنے آقا کو کثرت سے یاد کریں، تو کیوں نہ ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں مانا کریں، تو کیوں نہ ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کیا کریں۔ تو آپ بھی نیت کر لیجئے، میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اتنے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں ہم مانیں گے بھی، ان کی سنتوں پر بھی عمل کریں گے، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھی پڑھیں گے۔ میں قربان یا رسول اللہ، میں قربان یا رسول اللہ۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، کیا بات ہے!